پہلے تو مجھے جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا. ہمارے وکیل جو اندر گئے, جو تھوڑے سے لوگ تھے, انہوں نے وہاں بتایا کہ ماحول ہی کچھ اور تھا. وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہاں رینجرز, وہاں پولیس, اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ 10 لوگوں نے جانا تھا, ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے. وہ بےچارے اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے, کریک کر دیا ہپ بون. شبلی فراز کو وہ جا کے ہاسپٹل چلا گیا. ہمارا جو عمر سلطان تھا, نام دیا ہوا ہے, اس کو مارا, اس کا منہ کے اوپر ناک, اس کی ہڈی توڑ دی. کچھ بھی نہیں ہوا. اندر یہ حالات تھے. میں نیچے 40 منٹ انتظار کر رہا ہوں, اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس, اشتعال دے رہی ہے لوگوں کو, ٹیئر گیس کر رہی ہے. میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے. اندر گھستا ہوں تو وہاں اور ہی ماحول تھا. تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا. مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا. وہ خود حیران تھے. اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا, اس کو پتا تھا, اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا. انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا. اللہ نے بچایا. کیسے ہم وہاں, اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا, تو ہم واپس آ گئے. پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا, سینئرز نے بتایا کہ یہاں پلان بناؤ. اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا, آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد. انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا. 1000 رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے, اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے. مجھے پولیس والوں سے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے, کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے. نامعلوم افراد کو تو نام آنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے, پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. کوئی کہتا جی آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے, ادھر چلے جائیں. کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے, ادھر چلے جائیں. وہ خوف زدہ ہے. دیکھیں, اور پھر مزاحیہ خیز بات کیا ہے. فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنے گی. جے آئی ٹی کون بنائے گا؟ جے آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک پہلے یہ تو پوچھے کہ جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے, سیبوٹاج کس نے کیا؟ کیا ہوا کہ وہ جو جے آئی ٹی کے فائنڈنگز تھیں اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا؟ کیوں آفیسرز بدلے گئے؟ کیوں جیسی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ جے آئی ٹی کو ڈسبینڈ کیا گیا, اور وہی آفیسر جو ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے, جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کے اوپر کارروائی کرو کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا, انہی کو انہوں نے آ کے اوپر بٹھا دیا. اور اب وہی لوگ ایک اور جے آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. میں نے تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں, چیف جسٹس کے نیچے بنائیں. اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اب پھر کریں گے. میں اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے, کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا. اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں, یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کرے.